السلام علیکم ویورز، میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں 3D فیکٹس۔ ایسی آٹومیٹک مشین جو خود سے چلتی ہے اور اپنے ٹاسک کو انتہائی پریسائز طریقے سے سر انجام دیتی ہو، روبوٹ کہلاتا ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم ترقی کی دنیا میں سفر کر رہے ہیں، اتنا ہی بہتر طریقے سے یہ انسانوں کے کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر ہم روبوٹس کی خدمات کا ذکر کریں تو یہ انجینئرنگ کی فیلڈ سے لے کر میڈیکل فیلڈ، انڈسٹریل سیکٹر، ایگریکلچر فیلڈ، کنسٹرکشن، ایسٹرونومی، حتیٰ کہ ہر ایک فیلڈ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے بہت سی موویز میں دیکھا ہوگا کہ بہت سی مشہور روبوٹکس کمپنیز ایسے روبوٹس بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ وہ انسانی احساسات اور جذبات کو ان روبوٹ کی پروگرامنگ اور سینسرز میں اس طرح سیو کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل انسانوں کی طرح جذبات اور احساس رکھتے ہیں۔ پھر وہ انسانوں کی طرح مشکل ٹاسک سر انجام دینے میں ماہر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی جس کا نام ہیومنائڈ روبوٹس ورسز مین ہے، جس میں ایک کمپنی جس کا نام USR ہے ایسے روبوٹس بنانے پر کام شروع کرتی ہے جو انسانوں کو ان کے ڈیلی لائف میں کام آ سکے اور ان کے روزمرہ کے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ اسپیشل قسم کے لاز بنائے جاتے ہیں تاکہ یہ روبوٹس کسی غیر قانونی ایکٹیویٹی یا کسی انسان کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ سائنٹسٹ لیبز میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک خبر آتی ہے کہ ایک سائنسدان کی موت ہو چکی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ ایک ڈیل نامی آدمی تحقیقات شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کو مارا گیا ہے۔ اس تمام صورتحال کے پیش نظر کمپنی کا CEO یہ حکم دیتا ہے کہ ان تحقیقات کو بند کیا جائے تاکہ کمپنی کی ورث خراب نہ ہو سکے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد CEO کی بھی حادثاتی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈیل اپنی تحقیقات کو بڑھاتا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کسی وائرس کی خرابی کی وجہ سے روبوٹس کا آرٹیفیشل سسٹم ماڈرن ٹیکنالوجی میں چینج ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے نارمل روبوٹس کی جگہ ایسے روبوٹس بننا شروع ہو گئے تھے جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے، جنہیں N5 کا نام دیا گیا، جو کہ اپنی تبدیل شدہ انٹیلیجنس کی وجہ سے انسانوں کو اپنا دشمن سمجھ رہے تھے اور پورے کے پورے شہر کو تباہ کرنے جا رہے تھے۔ لیکن جب ڈیل کو معلوم ہوتا ہے تو وہ ایک ڈیوائس کے ذریعے ان تمام روبوٹس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تو بس ایک فرضی سی کہانی ہے، لیکن اس چیز سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ماڈرن دور میں روبوٹک ٹیکنالوجی دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جن ٹیکنالوجیز کے بارے میں آج سے کئی سو سال پہلے انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ آج پاسبل ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ہم آج تک یہی سمجھتے آ رہے ہیں کہ روبوٹ صرف مشین ہی ہیں، ان کے اندر جو پروگرام سیو کر دیا جائے وہ وہی کام سر انجام دیتا ہے، ان کے اندر کسی بھی قسم کے احساسات اور جذبات نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سائنسدانوں نے ایسے روبوٹس بھی تیار کر لیے ہیں جو زندہ خلیوں یعنی لیونگ سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں، جن کے اندر ایموشنز بھی ہیں اور اپنے جیسے نئے سیلز بنانے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ روبوٹس اب بچے دیں گے؟ امریکی سائنسدان جنہوں نے یہ زندہ روبوٹ ایجاد کیے ہیں انہوں نے انہیں زینوبوٹس کا نام دیا ہے۔ اب ان کو زینوبوٹس کا نام کیوں کر دیا گیا ہے؟ یہ نام دراصل ایک افریقن کلاؤڈ فراگ سے لیا گیا ہے جس کے سیلز کو استعمال کر کے زینوپوس روبوٹس بنائے جا رہے ہیں۔ ان کا جسم 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ان کا ایک حصہ سکن سیلز پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا حصہ دل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اربوں سالوں کے ارتقائی سفر میں جاندار اشیاء نے خود کو تقسیم کرنے کے کئی طریقے نکالے ہیں، جیسا کہ پودوں کی خود افزائش، جانوروں کے جنسی عمل کے تحت افزائش، یا وائرس کا کسی خلیے کی تقسیم کے عمل کو ہائی جیک کر کے خود کی کاپیاں بنانا۔ یہ زینوبوٹس جو ایک سنتھیٹک یا بناوٹی حیاتیات کی ایک قسم ہے، یہ خود کو تقسیم کر کے نئے زینوبوٹس بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیسا کہ باقی حیاتیاتی خلیے۔ مگر سائنسدانوں نے یہ روبوٹ کیسے بنائے؟ اس کے لیے 2020 میں انہوں نے مینڈک کے زندہ خلیوں کو سپر کمپیوٹر کی مدد سے ایک خاص ترتیب میں مصنوعی الیکٹروڈز کے ساتھ جوڑا، جس سے انہیں الیکٹروڈز کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح یہ ایک زندہ حیاتیاتی مشین کی شکل اختیار کر گئے جو مختلف کام کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جیسا کہ مختلف خوردبینی اشیاء یا ذرات کو دھکیلنا یا کسی خاص ترتیب میں حرکت کرنا شامل ہے۔ ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ ان کو کسی ایکسٹرنل انرجی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنی انرجی کی ضرورت اپنے جسم میں ہی موجود فیٹ اور پروٹین سے حاصل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اس انرجی کو استعمال کر کے آخر کتنے دن تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، ان زینوبوٹس کے اندر تقریباً 7 دن کے لیے پروٹین اور فیٹس موجود ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ یہ زندہ مشینیں یا روبوٹس تقسیم کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔
जो इन्हें बेहद मुनफरद बनाती है, यानी एक रोबोट से दूसरे रोबोट की पैदाइश और उनकी तादाद का बढ़ना। नाज़रीन, अब ये जानते हैं कि इन जीनोबॉट्स का साइज़ क्या है और उनकी जिसामत कैसी है, और आखिर साइंसदान इनको कैसे बना रहे हैं। ये जीनोबॉट्स 1 मिलीमीटर से भी कम जिसामत के हैं। फिल वक्त एक रोबोट तकरीबन 300 मेंढक के खुलियों और इलेक्ट्रोड से मिलकर बने, और जब ये 2 या 2 से ज़्यादा रोबोट्स में तकसीम होता है तो कुछ वक्फे के बाद नए रोबोट मर जाते हैं। मगर साइंसदान इस पर तहकीक कर रहे हैं कि किन नई तरकीब से ऐसे रोबोट बनाए जाएं जिनके बच्चे रोबोट ना बने। इस सिलसिले में सुपर कंप्यूटर्स की मदद ली जा रही है। नाज़रीन, मुस्तकबिल में इन रोबोट्स पर मज़ीद तहकीक से इर्तिका के अमल को मज़ीद बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो समंदरों में माइक्रो प्लास्टिक्स इस कदर बढ़ चुके हैं कि इसकी वजह से बहुत सी हयातियात मर रही हैं। मुस्तकबिल करीब में इन जीनोबॉट्स को इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो समंदर के अंदर मौजूद माइक्रो प्लास्टिक्स को इकट्ठा करके एक बड़ी बाल में कन्वर्ट कर सकेंगे, जिनको ड्रोन्स के ज़रिए इकट्ठा करके बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके अलावा इन्हें मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर बेहतर ड्रग डिलीवरी, यानी इनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करके इंसानों में बेहतर तौर पर ख़ास मकामात जैसा कि कैंसर के खुलियों की मुरम्मत के लिए मेडिसिन भेजी जा सकती है, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, आपने अच्छी तरह जान लिया कि रोबोट्स क्या हैं और इनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये इंसान के इख्तियार में है कि वो इन चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है या एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ ने इंसानों के मुश्किल काम सर अंजाम दिए हैं और इसकी ज़िंदगी को सुकून बख्शा है, लेकिन इसके बरअक्स इंसान पहले से ज़्यादा सुस्त और कायल हो गए हैं। इनमें मुश्किल काम करने की सकत ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से इंसानों में इम्यूनिटी कम से कम होती जा रही है और बीमारियों की बर्दाश्त और इनके खिलाफ मुज़ामत दिन ब दिन कम हो रही है। नाज़रीन, हमें यह तो नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल के इंसान बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी बसर करेंगे अगर वो इन टेक्नोलॉजीज़ को एक दूसरे के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको जानने को बहुत कुछ मिला होगा। अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।